آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 73 اور 74 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين وكذبوه، پھر انہوں نے جھٹلایا اس کو، فنجیناہ، تو ہم نے نجات دی اسے، ومن، اور ان لوگوں کو جو معاہو، اس کے ساتھ تھے، فی الفلک، کشتی میں، وجعلناہم، اور ہم نے بنا دیا انہیں، خلائف، جانشین ان کا، واغرقنا، اور ہم نے غرق کر دیا، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے، کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، یعنی قوم نوح علیہ السلام نے تمام تر وعظ و نصیحت کے باوجود جھٹلانے کا راستہ نہیں چھوڑا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر بچا لیا، اور باقی سب کو، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کو بھی غرق کر دیا، زمین میں ان سے بچنے والوں کو ان سے پہلے کے لوگوں کا جانشین بنا دیا۔ پھر انسانوں کی آئندہ نسل انہی لوگوں بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ فانظر، چنانچہ آپ دیکھیے، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبت، انجام، المنذرین، ان کا جو ڈرائے گئے تھے۔ اس موقع پر نوح علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، سابقہ پیغمبر بھی ایسے ہی حالات سے دوچار ہوئے تھے اور انہوں نے صبر اور برداشت کا کمال مظاہرہ کیا تھا، لہذا آپ کو صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے۔ اور دوسرا مقصد جھٹلانے والوں کو متنبہ کرنا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے انبیاء کو جھٹلایا تھا ان کے انجام پر غور کر لو اور خوب سمجھ لو، اگر تم اپنی ضد اور ہر درمی سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی ایسا ہی انجام ہونے والا ہے، یعنی جھٹلانے والوں پر اللہ کا عذاب اس صورت میں آیا کہ نیچے زمین سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگے اور اوپر سے موسلا دھار بارش ہونے لگی، اور یہ عمل مفسرین کے قول کے مطابق 6 ماہ تک جاری رہا، اور پانی سطح زمین سے اتنا بلند ہوا کہ پہاڑ تک اس میں غرق ہو گئے۔ مجرمین بھلا کیسے بچ سکتے تھے؟ بچے صرف وہی چند لوگ تھے جو ایمان لائے تھے اور نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ 6 ماہ بعد بارشیں بھی ختم ہو گئیں، زمین بھی پانی کو جذب کرنے لگی، کچھ ہواؤں نے پانی کو خشک کیا، کشتی تو جودی پہاڑ پر ٹک گئی تھی۔ 40 دن بعد جب زمین کی سطح خشک ہو گئی تو یہی مومن جو کشتی میں سوار تھے زمین پر اتر آئے اور کافروں کی زمینوں پر قابض ہوئے، اور آئندہ نسل انہی سے چلی۔ فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، یہاں فانظر کا معنی ہے غور و فکر کرو اور عبرت حاصل کرو کہ وہ کیسے تباہ برباد کر دیے گئے۔ اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام اہل ایمان کو تسلی ہے اور ان لوگوں کے لیے مقام عبرت ہے جو آج بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجے، من بعدہ، اس نوح کے بعد، رسولا، کئی رسول، الی قومہم، ان کی قوم کی طرف، فرمایا ثم بعثنا من بعدہ رسولا الی قومہم،
یا نوح علیہ السلام کے بعد جن پیغمبروں کے مبعوث ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہے ان میں ہود، صالح، ابراہیم، لوط، شعیب علیہ السلام خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جن کا تذکرہ اگلی صورت ہود میں آ رہا ہے اور قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی مرقوم ہے، اور الی قومہم کے الفاظ سے اشارہ فرما دیا ہے کہ نوح اور ان کے بعد جتنے پیغمبر ہوئے ہیں ان میں سے کسی کی رسالت بنی نوع انسان کے لیے عام نہیں تھی بلکہ خاص اقوام کی طرف مبعوث ہوتے رہے۔ البتہ نوح علیہ السلام کی بعثت میں اختلاف ہے، صحیح یہ ہے کہ وہ بھی خاص طور پر اپنی قوم ہی کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ یہ درجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی کو حاصل ہے کہ ان کی رسالت تمام اقوام عالم کے لیے عام ہے اور قیامت تک اسی طرح باقی رہے گی۔ فجاؤہم چنانچہ آئے وہ ان کے پاس بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ۔ فرمایا فجاؤہم بالبینات یعنی ایسے دلائل و معجزات لے کر آئے جو اس بات پر دلالت کرتے تھے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا معجزہ قرآن سب سے بڑا، سب سے زیادہ مؤثر تھا، جس کی وجہ سے آپ کی امت بھی سب سے زیادہ ہوئی۔ قرآن اور پیغمبر کے حق ہونے کے دلائل کے سامنے جب مشرکین لاجواب ہو جاتے تو عجیب و غریب قسم کے اعتراض اور مطالبے پیش کرتے جو عناد، تکبر اور ہر درمی پر مبنی ہوتے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے ان کے ایسے چند اعتراض اور ان کے جواب ذکر فرمائے۔ ان میں سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ اس پیغمبر پر کوئی نشانیاں کیوں نازل نہیں کی گئیں۔ اس سے ان کی مراد صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور موسیٰ کے عصا جیسے معجزات تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان سے کہہ دیں نشانیاں اور معجزات صرف اللہ تعالی کے پاس اور اسی کے اختیار میں ہیں، نہ یہ میرے قبضے میں ہیں کہ جو معجزہ تم طلب کرو وہی دکھلا دیے کروں، اور نہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے انجام سے آگاہ کرتا رہوں اور ڈراتا رہوں۔ فما کانوا سو نہ ہوئے وہ لیومنوا کہ ایمان لے آتے بما اس چیز کے ساتھ کذبوا کہ وہ جھٹلا چکے تھے بھی اس کو من قبل اس سے پہلے کذالک اسی طرح نطبع ہم مہر لگا دیتے ہیں علی قلوب دلوں پر المعتدین ان لوگوں کے جو حد سے گزرتے ہیں۔ فرمایا فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل لیکن یہ امتیں رسولوں کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ جب اللہ کے رسول شروع میں ان کے پاس آئے تو انہوں نے اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور یہ انکار ان کے لیے مستقل حجاب بن گیا، اور وہ یہی سوچتے رہے کہ جسے ہم جھٹلا چکے اب اس پر ایمان کیسے لائیں۔ نتیجتاً وہ ایمان کی نعمت سے محروم رہے۔ امام ابن جریر نے کذبوا کا فاعل قوم نوح کو بنایا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ان رسولوں کی قومیں بھی ایسی نہ تھیں جو اس چیز پر ایمان لاتی جیسے قوم نوح اور پہلے لوگ اس سے قبل جھٹلا چکے تھے، بلکہ ان کے دلوں پر قوم نوح کی طرح مہر لگ گئی۔ پہلا معنی زیادہ مناسب ہے، اگرچہ یہ بھی درست ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود، صالح، ابراہیم، لوط، شعیب علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف واضح نشانات دے کر بھیجا تھا۔ ان سب رسولوں سے وہی معاملہ پیش آیا جو سیدنا نوح علیہ السلام کو پیش آیا، یعنی جب ان لوگوں نے پہلی بار انکار کر دیا بس پھر اسی پر ڈٹ گئے، اور رسولوں کے ہزار بار سمجھانے کے باوجود بھی ان سے یہ نہ ہو سکا کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں، اور جب لوگ اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل اس قابل ہی نہیں رہے کہ وہ آئندہ ہدایت قبول کر سکیں، اور مہر لگنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف محض اس حیثیت سے ہوتی ہے کہ اسباب کے مسبب یا نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ فرمایا کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخر کار یہ سزا دیتا ہے کہ انہیں کبھی راہ ہدایت پانے کی توفیق نہیں ہوتی، اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے دلوں پر مہر لگانے کا۔ آئندہ بھی جو یہ روش اختیار کرے گا اسے یہی سزا ملے گی۔ انسان اسباب کے اختیار کرنے میں پوری طرح مختار ہوتا ہے،
اور اسی وجہ سے اس کی سزا و جزا اس کے اسباب اختیار کرنے پر بھی مترتب ہوتی ہے۔ گویا مور لگنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے جو انہیں انکار و مخالفت کے جرم کی پاداش میں ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر اس نے توبہ استغفار کر لیا تو سیاہی مٹ جاتی ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی، دوسرا گناہ کر لیا تو ایک دوسرا نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطہ لگتے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ سیاہی سارے قلب پر محیط ہوتی ہے۔ اسی ظلم و سیاہی کا نام قرآن کریم میں ران آیا ہے، جیسے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اسی طرح جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ انسان میں گناہ اور رذائل کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے، انسان نفس ہمارا ہر لمحہ اسے گناہ مبتلا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جب سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی اور فسق و فجور کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا اور دونوں کو تباہ برباد کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ شیطان کے وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چکا چون، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کے گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتے ہیں۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر ندا دیتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کرا دیتا ہے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، میں ان قریب توبہ کر لوں گا، اور اس طرح موہوم امیدوں اور ناروا خیالات سے دل کو بہلاوا دیے رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ اس آیت سے ہم مسلمانوں کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کی سرکشی، بدعمالیوں سے دل کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، پھر نصیحتوں، نیک باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، دل کی سیاہی ایک پر ایک گناہ سے بڑھتی چلی جاتی ہے جب تک توبہ استغفار کر کے اسے پاک صاف نہ کر لیا جائے۔ ہر کلام اس کے لیے غیر مؤثر ثابت ہوتا ہے، اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دل کو گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دے، اور بشری تقاضے کی بنیاد پر کبھی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع ہو، آنکھوں سے آنسو بہا کر خدا کی حضور صدقے دل سے توبہ کرے۔ دل کی سیاہی ساری محرومی کی جڑ ہے، دل روشن پاکیزہ رہے تو تمام اعزاز سے نیک اور خدا کی مرضی کے مطابق امور انجام پاتے ہیں، اور دل میں ہی کجی رہی تو کوئی عضو نیک کام کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، خبردار، بلا شبہ بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹکڑا صالح رہتا ہے تو تمام بدن میں صلاحیت رہتی ہے، اور جب اس میں فساد پیدا ہوتا ہے تو پورے جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ خبردار، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ جسم کا نظام بگڑنے سے مراد اس سے صحیح افعال کا صادر نہ ہونا ہے، یعنی جب دل میں کجی اور فساد آتا ہے تو اعزاز سے بھی برے افعال صادر ہوتے ہیں، اور دل صحیح رہتا ہے تو وہ اعزاز کو صحیح اور نیک کام کی ترغیب دیتا ہے، اور انسان سے اچھے کام کا صدور ہوتا ہے، اور اس پر دین کی باتیں اثر انداز ہوتی ہیں، ورنہ دل سیاہ رہتے ہوئے قیمتی سے قیمتی باتیں بے سود ثابت ہوتی ہیں۔ آپ اگر اپنی کامیابی چاہتے ہیں تو دل کو سیاہ ہونے سے بچائیے، گناہوں سے توبہ استغفار کی عادت ڈالیے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس سے بڑا گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے گناہوں سے توبہ نہیں کی تو دل کی سیاہی بڑھتی جائے گی، اور پھر اچھے اچھے دینی مضامین، دینی باتیں، نصیحتیں، اچھی کتابیں، مؤثر خطاب بھی آپ کو صحیح رخ نہیں دے سکتا۔ ضلالت گمراہی آپ کا مقدر بن جائے گی، جو ایک انسان کے لیے ایسی ہلاکت ہے جس سے بڑی کوئی ہلاکت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔